الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو جب اس مقام پہ پہنچے تو ٹھیک سے بیٹھ گئے، تکیہ چھوڑ دیا اور بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ یعنی پہلے دو چیزیں ارشاد فرمائی کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے، گویا کہ صحابہ کو مزید متوجہ کرنے کے لیے کہ اب ذرا توجہ سے سنو، تیسری بڑی اہم بات میں کرنے والا ہوں، اس لیے ٹھیک سے بیٹھ گئے اور صحابہ کی طرف توجہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ الا، اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس بات کو، اور وہ یہ ہے وقول الزور، جھوٹی بات، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی۔ فما زال يكررها، اور اس جملے کو آپ بار بار دہراتے رہے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بار بار آپ کہتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اور مسلسل کثرت سے بولنے سے کہیں تکلیف نہ ہو، تو صحابہ یہ کہتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکت، تو ہم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اب آپ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ اتنی شدید وعید والی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کبیرہ گناہوں میں کا بڑا گناہ یہ ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، اور اسی میں کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، جس کو بہتان کہتے ہیں۔ اس بات کی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت کی، اس نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اور دوسرا کبیرہ وعقوق الوالدین، اور تیسرا کبیرہ گناہ وقتل النفس، کسی کو ناحق اور بے گناہ قتل کرنا، اور چوتھی والیمین الغموس، چوتھی جھوٹی قسم کھانا۔ اور غموس کے معنی یہ فرمایا کہ غمس سے ہے، غمس کے معنی کوئی چیز پانی یا کسی چیز میں ڈوب جائے، فرمایا کہ غموس کو امام النووی نے اس حدیث کے آخر میں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا والیمین الغموس التی یحلفها کاذبا عامدا، وہ قسم کہ جو آدمی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے۔ غموسن، اس کو غموس اس لیے کہا گیا لأنها تغمس الحالف في الاسم، اس لیے کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں غرق کر دیتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک بڑا گناہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا کہ اس سے جھوٹی قسم کھانے والا گناہ میں بالکل غرق ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث اس بات کی اس حقوق سے متعلق ہے جو والدین کے حقوق ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعن طعن کرے، اپنے والدین کو برا بھلا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو لعن طعن کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، نعم، وہ اس طرح یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یہ شخص دوسرے آدمی کے باپ سے لعنت بھیجتا ہے یا کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ شخص اور یا اس کی ماں کو یہ گالی دیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں فیسب اباہ، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور فیسب امہ، اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کو گالی دے یا اپنی ماں یا اپنے باپ سے لعنت بھیجے۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دے، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کو جواب دے
تو یہ ہے اپنے والدین کو گالی دینا اور اپنے والدین پہ لعنت بھیجنا، جیسا کہ آگے چل کے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں کا کبیرہ گناہ جو بڑا مشہور اور بڑا شدید وعید والا ہے وہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ قیل یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ، کہ یا رسول اللہ کوئی شخص خود اپنے والدین پہ کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو فرمایا یسب اب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ اور چوتھی حدیث کی روایت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کی ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحم کرنے والا یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جبیر رضی اللہ عنہ یہ مطعم بن عدی کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام تھا مطعم، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مدد کی۔ جبیر کے والد مطعم، جبیر تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے والد تھے مطعم، اور یہ مطعم وہ ہیں کہ جب شعب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال تک بند تھے، مکے والوں نے آپ کے ساتھ تعلقات توڑ دیے تھے، آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، تو یہ مطعم کھانے پینے کی چیزیں چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں لے جا کے رسول کریم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیا کرتے تھے۔ اور جب وہ معاہدہ جو حرم کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مطعم وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے جا کے اس معاہدے کو پھاڑا اور چیرا اور نیچے پھینک دیا۔ اور یہ مطعم وہ ہیں کہ جب طائف کے سفر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹے اور مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ مکے والے سارے آپ کے مخالف تھے اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تو اس وقت جس شخص نے آپ کو امان دی اور حرم میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ محمد کو میں نے اپنے امان میں لیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ ہیں اور میں نے ان کو اپنی امان میں لے لیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے وہ آ کے مجھ سے اور میرے بیٹوں سے مقابلہ کرے۔ تو یہ مطعم تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ بدر کے جہاد اور بدر کی لڑائی کے بعد جب مکے والوں کو اور بڑے بڑے مکے کے مشہور لوگوں کو اور مکے کے بڑے بڑے اثر والی شخصیات کو صحابہ نے قیدی بنایا، اور ان قیدیوں کی رہائی کا جب مسئلہ آیا تو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ اگر ان کی سفارش کرتا تو مطعم کی سفارش میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں، مطعم کے بیٹے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے 60 احادیث روایت کی ہیں اور ان 60 احادیث میں سے 6 حدیثیں متفق علیہ ہیں، اور یہ حکماء قریش میں تھے۔ قریش کے جو لوگ سمجھدار اور صاحب فراست اور صاحب عقل اور علم و حکمت والے لوگ تھے، ان میں ایک یہ تھے جبیر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، صلہ رحمی کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے آخری حدیث اس باب کی، اس کو بھی ایک مشہور صحابی نے روایت کیا، اور یہ صحابی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، سیدنا المغیرہ بن شعبہ
رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور بزرگ صحابہ میں سے ہیں، یعنی بڑی عمر کے صحابہ میں سے یہ ایک ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ المغیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں بصرے کا والی مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو کوفے کا والی مقرر کیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو کوفے کی ولایت سے برقرار رکھا، اور آخر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو کوفے کی ولایت سے برقرار رکھا۔ یہ 50 ہجری میں ان کا انتقال کوفے میں ہوا، اور المغیرہ رضی اللہ عنہ نے کل احادیث جو روایت کی ہیں وہ 136 کے قریب ہیں۔ تو